انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان غلطیوں کا بھی پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان جب غلطی کر بیٹھے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس بات پر ضرور پریشان ہونا چاہیے کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اسے اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ لیکن جب ہو جائے تو اب اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں یہ غلطی اپنی اللہ تعالیٰ سے کیسے معاف کروا سکوں، اور اللہ رب العزت ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، تو فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں سنو، میرا بندے کو یہ پتہ ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کی معافی نہ ہوئی تو اس کی پکڑ کرنے والا کوئی ہے، یہ اس وجہ سے میرے سامنے کیا کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس انسان سے پھر غلطی ہوتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر یہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں اچھا فرشتوں دیکھو، میرے اس بندے کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی بڑا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا ہے، تو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے یہی ہوتا ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس شاہکار کو معاف فرما دیا ہے۔ اب جو میں اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ تو انتہا ہے رب کی رحمت کی۔ قربان جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے، پہلی امتوں میں ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ اس کو تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا برا آدمی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہوتا کون ہے؟ میرے اور میرے بندے کے معاملے کے درمیان آنے والا، یہ ہے کون ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا؟ فرمایا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو تو اللہ معاف نہیں کریں گے، فرمایا اس بات پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان ہوتا کون ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان حائل ہونے والا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں تو اس کو ضرور معاف کروں گا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک کم 100، اور ایک ناحق قتل کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ومن قتل الناس قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو یہ ایسے ہے جیسے پوری خلقت، پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ اور اس انسان نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، احساس ہوا، کسی کے پاس گیا کہ مجھے کسی اللہ والے کا بتاؤ، تو کسی نے کہا کہ فلاں راہب اللہ والا ہے، اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تمہارا تو گناہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، تم تو اتنے بڑے یہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ اس نے کہا اب اس 100 کو پورا کرو، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور شخص ملا،
اس نے کہا فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ۔ اب جب یہ شخص مختصر وہاں جانے لگا، ابھی اس طرف کی آدھی منزل ہی نہیں کی تھی طے کہ راستے میں اس کو موت نے لے لیا، مر گیا۔ اب جنت کے فرشتے بھی دوڑے، جہنم کے فرشتے بھی دوڑے اس کو لینے کے لیے۔ اللہ کے حکم سے وہ زمین جو کم چل چکی تھی اللہ کے حکم سے وسیع ہو گئی، اور فرشتوں کے درمیان فیصلہ ہوا کہ جس طرف یہ زیادہ چل چکا ہے حالانکہ وہ کم چل چکا تھا، وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ اللہ کے حکم سے جنت کے فرشتے اس کو پکڑ کر کے جنت میں لے کے گئے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت اپنے پیارے انسان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف کرے، اپنے